فرمائے سامعین ذی وقار اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اللہ کی اطاعت کرے اللہ کا کہنا مانے اور اس کے رسول کا بھی کہنا مانے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ تو یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں یہ قیامت کے دن ہوں گے کن کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں پر اللہ قیامت کے دن اپنی خاص انعام نازل فرمائے گا مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ نبیوں پر اللہ انعام نازل کرے گا مصطفیٰ کی بات ماننے والے نبیوں کے ساتھ ہوگے والصدیقین سچوں پر اللہ انعام کرے گا مصطفیٰ کی بات ماننے اور اطاعت کرنے والے سچوں کے ساتھ ہوں گے والشہداء شہیدوں پر اللہ انعام فرمائے گا مصطفیٰ کی بات ماننے والے وہ شہیدوں کے ساتھ ہوں گے المختصر خالق کائنات فرما رہا ہے جس پر میں انعام کر رہا ہوں اے بندہ مومن اگر تو بھی میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنے لگے اگرچہ تو نبی نہ ہو اگرچہ تو ولی نہ ہو اگرچہ تو صدیق نہ ہو اگرچہ تو شہید نہ ہو لیکن میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنے کا اگر تو ارادہ بنا لے اگر حضور کے رستے پہ چلنے لگے مصطفیٰ کی باتوں پہ عمل کرنے لگے اللہ فرما رہا ہے جیسے میں اپنے پیاروں کو قیامت کے دن مقام عطا فرماؤں گا مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنے کے صدقے تمہیں بھی اتنا مقام عطا فرما دوں گا سامعین ذی وقار میرے مصطفیٰ کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے ایک غلام تھے جنہیں حضور علیہ السلام نے بعد میں آزاد فرما دیا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ میرے مصطفیٰ کریم سے کتنی محبت رکھتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں موجود تھے اپنے گھر میں جلوہ گر تھے اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ انہیں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یاد نے ستایا اللہ تعالیٰ کے حبیب کی یاد نے ستایا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے اٹھے اپنے گھر سے نکلے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ حاضر ہوئے میرے مصطفیٰ کی طرف تشریف لائے جب حضور کے پاس پہنچے توجہ کیجئے گا جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات تک پہنچے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کیا دیکھا کہ حضور کے غلام صحابی حضرت ثوبان آپ پریشان ہیں آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے آپ پہ تکلیف کا سما ہے آپ پہ پریشانی طاری ہے آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی سے پوچھا اے ثوبان کیا وجہ ہے عرض کرنے لگے حضور نے پوچھا تمہیں کیا مسئلہ ہوئے بنا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی مجھے کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے توجہ کیجئے گا میرے مصطفیٰ نے کہا اے ثوبان جب تمہیں بیماری نہیں ہے جب تمہیں پریشانی نہیں ہے تو تمہارے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے تمہارے چہرے کا رنگ اڑا ہوا کیوں ہے تو حضرت ثوبان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا گھر میں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا اے ثوبان اگر تجھے موت آ جائے اور تو مصطفیٰ کا دیدار نہ کر پائے اس سے پہلے کہ موت آئے یا رسول اللہ گھر سے دوڑ کے آیا آپ کی بارگاہ میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ڈرتا تھا اگر مجھے موت آ جائے اور میرے عمل اچھے نہ ہوئے آپ تو نبیوں کے ساتھ جنت میں موجود ہوں گے میرا کیا بنے گا آپ تو انبیاء کے ساتھ جنت میں ہوں گے میں اگر جنت میں نہ جا پایا تو پھر کیا ہوگا مفسرین کرام لکھتے ہیں تب اللہ نے یہ آیت نازل کی جب حضرت ثوبان پریشان ہوئے میں جنت میں نہ جا پایا تو کیا بنے گا اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ یعنی رب فرما رہا
رہا ہے مصطفیٰ کے صحابہ پریشان مت ہو، مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، جنت میں محمد کا غلام بنا دینا میرا اپنا کام ہے۔ سامعین دی وقار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات بیان کی، فرمایا پہلے بھی میرے مصطفیٰ کی زبان سے ہم باتیں سنتے تھے مگر جتنا لطف اس بات نے دیا، جتنا مزہ یہ بات سننے کے بعد آیا، فرمایا پھر کسی بات پہ صحابی کہتے ہیں ہمیں اتنا مزہ نہ آیا۔ اے صحابی وہ بات کیا تھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا، المرء مع من احبا، جو بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی کا ساتھ عطا فرما دے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں جب سے صحابہ کو پتا چلا کہ بندہ قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، تو حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے دنیا میں مجھے سب سے زیادہ پیارا اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ ہے۔ پھر کہتے ہیں اگر مصطفیٰ کے بعد میں کسی سے پیار کرتا ہوں یا ابو بکر صدیق سے پیار کرتا ہوں یا عمر فاروق سے پیار کرتا ہوں، حضرت انس کہتے ہیں میں چاہتا ہوں جنت میں مصطفیٰ کی غلامی بھی ہو، حضرت ابو بکر کی غلامی بھی ہو، اور حضرت عمر فاروق کی بھی رب ہمیں غلامی عطا فرما دے۔ سامعین ذی وقار یہ مقام کسے ملے گا؟ قیامت کے دن ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام سے آکے ایک صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا سے سوال کیا گیا قیامت کب آئے گی؟ حضور نے سوال کیا اے سوال پوچھنے والے تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ کتنے عمل ہیں جو تو جلدی قیامت کو منتظر ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کوئی لمبے چوڑے کھاتے لمبی چوڑی عبادتیں نمازیں تو نہیں ہیں، ایک بات ہے یا رسول اللہ میں سب سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ آپ سے پیار کرتا ہوں، اور تو میرے پاس کوئی عمل نہیں۔ آقا نے فرمایا پھر تجھے مبارک ہو جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو اسی کا ساتھ عطا فرما دے گا۔ میرے دوستو آپ اور میں سوچیں ہماری محبتیں کس سے ہیں، ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، ہمارا چلنا پھرنا کس کے ساتھ ہے، ہمارا کھانا پینا کس کے ساتھ ہے؟ اگر آپ کا اور میرا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہے جس سے خدا ناراض ہے، جس سے محمد مصطفیٰ ناراض ہے، تو قیامت کے دن آپ کو اور مجھے اسی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی اور میری محبت کسی ایسے سے ہے جس سے خدا بھی راضی ہے، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے پیاروں کے ساتھ جنت میں کوئی ٹھکانہ عطا فرما دے گا۔ سامعین ذی وقار میرے مصطفیٰ کے صحابہ حضور سے کتنا پیار کرتے تھے۔ آج آپ اور میں فقط باتوں والے، آج آپ اور میں فقط نعروں والے، آج آپ اور میں فقط بڑی بڑی ہانکنے والے، مگر مصطفیٰ سے محبت بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں نہیں ہے۔ ہم اس قدر محبت نہیں کر سکتے، کس قدر محبت کہ حضرت مصعب بن عمیر آپ میرے مصطفیٰ کے سامنے اپنے بھائی کو قتل کر کے لے آتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کا انکاری تھا، منکر تھا۔ حضرت عمر فاروق اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کے ایک ماموں تھے جو میرے مصطفیٰ کی بے ادبیاں کرتے تھے، آپ ان کی گردن اتار دیتے ہیں، انہیں قتل کر کے ان کے سر کو مصطفیٰ کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق گزرا مگر اس کا بیٹا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے ایک دن یہ بات کہی کہ میں ایک وقت انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا، ہم
مدینے میں سے ذلیل بندے کو نکال دیں گے، بے عزتوں کو باہر میں نکال دیں گے، اور ہم عزت والے مدینے میں بیٹھیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے یہ بات کی میرے مصطفیٰ کے حوالہ سے، حضور کو نکالنا چاہتا تھا، بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب باپ مدینے کی حدود میں داخل ہونے لگا، بیٹا تلوار ہاتھ میں لے لیتا ہے، ہاتھ میں لے کے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے، اے باپ بتا عزت والا کون ہے، ذلیل کون ہے؟ جب تک تو یہ نہ کہے گا کہ عبداللہ بن ابی میں ذلیل ہوں، مصطفیٰ عزت والا ہے، میں تجھے مصطفیٰ کے شہر مدینہ میں داخل ہونے بھی نہیں دوں گا۔ ان لوگوں کی محبتیں تھیں، یہ لوگ مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے۔ ایک خاتون، ان کے کچھ رشتہ دار ایک غزوہ میں شامل ہوئے، غالباً غزوہ احد میں شامل ہوئے۔ پتہ چلا اس عورت کو اس کا بیٹا جو جنگ لڑنے گیا کفار کے ہاتھ شہید ہو گیا، اس کا خاوند جو جنگ لڑنے گیا وہ بھی کفار کے ہاتھوں شہید ہو گیا، اس کا بھائی جو جنگ لڑنے گیا وہ بھی کفار کے ہاتھوں شہید ہو گیا، اس کا باپ جو جنگ لڑنے گیا وہ بھی کفار کے ہاتھ شہید ہو گیا۔ اب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، لوگ اسے کہتے ہیں تیرا بیٹا شہید ہو گیا، وہ صبر میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیرا باپ شہید ہو گیا، وہ صبر میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیرا خامد شہید ہو گیا، وہ صبر میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ وہ عورت پوچھتی ہے ما فعل رسول اللہ، اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ میرے محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے؟ مجھے باپ کی خبر نہ دو، بیٹے کی خبر نہ دو، بھائی کی خبر نہ دو، خاوند کی خبر نہ دو۔ آج اگر مجھے بتاتے ہو تو محمد مصطفیٰ کے بارے میں بتاؤ۔ تو جناب جب صحابہ نے کہا وہ سامنے دیکھو آقا کریم جلوہ گر ہیں، آقا کریم بیٹھے ہیں، تو وہ عورت عرض کرنے لگی یا رسول اللہ نہ مجھے باپ کا غم ہے، نہ مجھے بھائی کا غم ہے، نہ مجھے بیٹے کا غم ہے، نہ مجھے خامند کا غم ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے رب نے میرا محبوب محمد مصطفیٰ کو سلامت رکھا ہوا۔ سامعین ذی وقار، یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ اور وہ صحابیات جنہوں نے اللہ کے حبیب سے اس قدر محبت کی ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی دولت سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جائیدادوں سے بڑھ کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر ابھی بھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کب میرا ایمان مکمل ہوگا؟ مصطفیٰ کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا جب تک تو اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی والدین سے بڑھ کر اور اپنی جان سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ سے پیار نہ کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر میری عرض سنیے، میں عمر اعلان کرتا ہوں آپ مجھے دولت سے بھی زیادہ پسند ہیں، والدین سے بھی زیادہ پسند ہیں، عمر فاروق کو بھی اپنی جان سے بھی زیادہ محمد مصطفیٰ سے پیار ہے۔ سامعین ذی وقار تب یہ مقام ملتے ہیں کہ پھر رب فرماتا ہے، رب کا حبیب کہتا ہے اے عمر تو وہ ہے جسے دیکھ کر شیطان بھی اپنا رستہ بدل دیتا ہے۔ آئی میرے مصطفیٰ کی اطاعت ضروری ہے، آقا علیہ السلام کی غلامی ضروری ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، کتنی میرے مصطفیٰ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اتنی محبت کہ تمہیں اپنی جان کی فکر نہ رہے۔ اتنی محبت کرنے والوں میں سے دو لوگوں کا نام، ایک کو دنیا تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ ہجرت کی رات جب مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو بکر یہ ہمارے مخالف ہو گئے،
ہم مکہ چھوڑیں گے۔ حضرت ابو بکر جانتے تھے اگر حضور کے ساتھ چلنا ہے اس کا مطلب مکہ کے سارے کافروں کو اپنا دشمن بنانا، لیکن حضرت ابو بکر چلے، حضرت ابو بکر رخصت ہوئے۔ توجہ کیجئے گا، محبت بری بات دینے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ اس غار میں جلوگر ہوئے۔ آپ نے یہ شاید بات پہلے نہ سنی ہو، میں عرض کر رہا ہوں، آج آپ نے وہ آیت بارہا سنی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام ایک ساتھ غار میں تھے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اپنے پیارے صدیق یار سے فرمایا تھا لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مفسرین کرام نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے غم نہ کرو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر ڈر گئے، نعوذ باللہ۔ ارے جب بندہ ڈرتا ہے نا پھر اسے خوف ہوتا ہے، جب اپنے لیے بندہ ڈرے اسے خوف ہوتا ہے، لیکن جب بات محبوب پہ آئے تو محبوب کی تکلیفوں پہ غم ہوا کرتا ہے، خوف نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ نے جب کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کے حبیب نے کہا اے ابو بکر صدیق آپ غم مت کیجئے، یہ آیت بتا رہی ہے ابو بکر کو اپنا خوف نہ تھا بلکہ مصطفیٰ کی تکلیف کے لیے دل میں غم آ رہا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا اے محبوب نے کہا کہہ دو آپ کے لیے غم نہ کریں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو اس غم کے بدلے میرے مصطفیٰ نے کتنا نوازا۔ وہ 3 دن وہ 3 راتیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے مصطفیٰ کو دیکھ دیکھ کر گزاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ذات ہے جس کے متعلق مصطفیٰ کریم نے فرمایا جتنے آسمان کے تارے ہیں اب تک اور قیامت تک بھی سائنسدان اتنی ترقی کے باوجود بتا نہیں سکے گا کہ آسمان پہ کتنے تارے چمکتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا آسمان پہ جتنے تارے ہیں قیامت کے دن اتنی عمر فاروق کی نیکیاں ہوں گی۔ پتا چلا مصطفیٰ تاروں کو بھی جانتا ہے اور نیکیاں اپنے پیاروں کی بھی جانتا ہے۔ وہ حضرت عمر کہتے تھے اے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو جو حضور نے کہی کہ اتنی نیکیاں ہیں، مجھے اس ایک رات کا ثواب دے دو جو تم نے محمد مصطفیٰ کا دیدار کر کے ثواب حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اپنے پیار کرنے والے پہ کتنا رنگ چڑھایا۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام آپ اس پہاڑ کی غار سے نکلے اور مدینہ شریف پہنچے، لوگوں نے چونکہ پہلے حضور کو دیکھا ہوا نہیں تھا، چند صحابہ کرام کے علاوہ حضور کو دیکھا نہیں گیا تھا، وہ پریشان ہو گئے کیونکہ دونوں کے چہرے سے رب کا نور ٹپک رہا تھا۔ لوگ سوچ میں پڑ گئے ارے صدیق کون ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بات جان لی، آپ پہلے مصطفیٰ کے ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر ایک قدم پیچھے ہوئے، اپنی چادر اتاری اور چادر کو محمد مصطفیٰ کے سر پہ چھاؤں تمبو بنا کے چلنے لگے۔ دنیا کو بتانا چاہتے تھے آگے آنے والا نبیوں کا امام ہے، پیچھے چلنے والا صدیق محمد کا غلام ہے۔ سامعین عزیز وقار ایسے مصطفیٰ کا ساتھ نہیں ملے گا۔ جب اس قدر محبت کی جائے تو پھر مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے، اس کا پیارا حبیب اور اس کا پیارا خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں
ہوں یہ کتنی آقا سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شدید بھوک کا احساس ہوا، اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی شدید بھوک کا احساس ہوا۔ آپ دونوں گھر سے نکلے، رستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا اے بھائی عمر کہاں کی طرف روانگی ہے؟ عرض کرنے لگے یا حضور کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے بھی عرض کیا کہ حضور کے پاس جا رہے ہیں۔ دونوں صحابہ کرام جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے نا تو اللہ کے حبیب نے پوچھا اے ابو بکر و عمر میرے پیارے خیر ہے؟ کیسے تشریف لائے ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بھوک نے ستایا ہے، بھوک نے تکلیف دی ہے، اور یہ صحابی کا عقیدہ ہے جب جب تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف دور در محمد مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کو دیکھنے آئے ہیں، آپ کی زیارت کرنے آئے ہیں کہ جب جب جلوائے محبوب خدا سامنے ہوتا ہے نہ ہمیں بھوک کا احساس رہتا ہے نہ ہمیں پیاس کا احساس رہتا ہے۔ سامعین ذی وقار، وہ کرم کب ہوتا ہے جب ہم کچھ اپنی لائن کو درست کرتے ہیں۔ ہم نعرے تو لگا دیتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہمارا بڑا مشہور نعرہ ہے، ہم محافل میں بھی لگاتے ہیں، ہم جلوس میں بھی لگاتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ وہاں آپ کی موتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کو راضی کرنا ہے تو حضور آپ کو اپنا آپ مروا کے راضی نہیں ہونے والے۔ وہ کہتے ہیں اے بندے اگر مارنا ہے نا اپنی گناہ کی عادت کو مار ڈال، اگر مارنا ہے نا اپنے غرور کو مار ڈال، مارنا ہے نا تو اپنے حسد بھائی سے جلنے کو مار ڈال، مارنا ہے تو دل میں جنم لینے والی پیدا ہونے والی نفرت کو مار ڈال۔ جب تیرے دل میں غرور ختم ہوگا تو زندہ ہوگا، تیرا دل بھی زندہ ہوگا، اس پر محمد مصطفیٰ کی نگاہ کرم شروع ہو جائے گی۔ انہیں ہماری موتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری جانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یار وہ مصطفیٰ کریم تو اتنا فرما گئے، حضور نے حدیث میں بالکل یہ ارشاد فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو آئیں گے تو بعد میں، مگر ان کی محبت مجھ سے اتنی ہوگی وہ چاہیں گے کہ اپنی ساری دولت، سارا مال، اپنی جان بھی قربان کر دیں، صرف ایک بار محمد مصطفیٰ کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے۔ سامعین ذی وقار، آج بھی زیارتیں کروائی جاتی ہیں، آج بھی زیارت ہوتی ہے، آج بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی اور میرے دل کی آنکھ کا روشن ہونا ضروری ہے، کیوں جو کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں میں بھی وہ آنکھ روشن نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں محبوب کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ کیونکہ ہم گناہ میں اس قدر ملوث ہو گئے، ہم گناہ میں۔ اے بندے ایک یہ تیرا دل ہے جس کو میں اللہ اپنا گھر بنا لیا کرتا ہوں، اس دل کا پہلے صاف ہونا ضروری ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، جب آپ اور میں 1 کلو دودھ کی خریداری کرتے وقت گندا برتن دودھی کے سامنے نہیں لے کر جاتے، لے بھی جائیں نا تو وہ ایک مرتبہ جھڑک ضرور پلائے گا کہ یہ گندے برتن میں تم اللہ کا نور لینے آئے ہو، اتنی صاف اور شفاف چیز لینے آئے ہو، جب 100-150 روپے کلو والی چیز
ہمارے گندے برتن میں نہیں آ سکتی، اور وہ رب کی محبت اور وہ پیارے حبیب محمد کی محبت جس کی ہم قیمت نہیں لگا سکتے، وہ کیسے ہمارے دل میں آ سکتی ہے؟ اگر انہیں بسانا چاہتے ہیں اس دل کا صاف ہونا ضروری ہے، اس دل کو صاف کرنا ضروری ہے۔ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطا ہوتی ہے، غلطی معاف ہے۔ غلطی وہ ہے جو غلطی سے ہو جائے، جسے آپ اور میں پری پلان منصوبے کے تحت کرتے ہیں، وہ رب کی ذات سے بغاوت ہے، وہ رب کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ہم پلان بنا کے مکمل تیاری کے ساتھ کرتے ہیں، ایک کام اچانک کوئی اس قسم کا ماحول بنا کے آپ سے کام ہو گیا، وہ غلطی ہے۔ مگر جس کے لیے آپ نے پہلے پلاننگ کی، بڑی معذرت کے ساتھ بیٹے کی شادی پر اگر آپ مردوں کو یا عورتوں کو نچوانے کی پلاننگ کرتے ہیں تو یہ فقط غلطی نہیں ہے، یہ رب کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ آپ اپنی خوشی کے موقع پر اگر برائی یا بے حیائی کا اہتمام پوری محنت سے کرتے ہیں، یہ غلطی میں نہیں آئے گا، یہ بہت بڑی سرکشی میں آئے گا، یہ بغاوت میں آئے گا۔ بغاوت کیا ہوتی ہے کہ ایک سائیڈ پہ کچھ لوگ ہوں، وہ آپ کو منع کرنے والے، اور دوسرا کہے میں کر کے دکھاؤں گا، میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ ایک سائیڈ پہ رب اور اس کا حبیب ہے، دوسری سائیڈ پہ ہم امت ہیں۔ وہ کہتا ہے نماز پڑھو، ہم اپنی دکانوں میں بیٹھے ہیں۔ وہ کہتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرو، ہم 6 گھنٹے موبائل تو چلا لیں گے، چاہے بچہ ہے یا بوڑھا، لیکن ہم قرآن پاک کو کھول کر نہیں دیکھیں گے۔ وہ فرماتا ہے ماہ رمضان کے روزے رکھو، ڈاکٹر ہمیں تھوڑی سی بیماری میں کہہ دے کہ فلاں چیز نہیں کھانی، ٹھیک ہونے کے ہفتہ بعد بھی ہم وہ نہیں کھاتے، لیکن جب وہ کہتا ہے نہیں کھانا، ہم کہتے ہیں ہمیں تو ہمارا تو کام ہوتا ہے، ہم نے تو دکان چلانی ہے، ہم نے گاہک کے ساتھ بولنا ہے، میں نے تو دہاڑی پہ جانا ہے۔ ہم اس رب کی نہیں مان رہے۔ یاد رکھیں ابھی وقت ہے، رب کو منا لیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر تو اور میں قیامت میں کہیں نا، حدیث پاک میں بالکل یہ بات بھی آتی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ کہے گا مولا ایک مرتبہ، یا قبر میں جا کے بندہ کہے گا یا اللہ ایک مرتبہ بس تو مجھے دنیا میں بھیج دے۔ جتنی زندگی ہے نا، میں اپنا سر بھی سجدے سے نہ اٹھاؤں گا، ساری زندگی سجدے میں رہوں گا، صرف سبحان ربی الاعلی، میرا رب اونچا ہے، بلند ہے، بالا ہے، میں یہ کہتا رہوں گا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو وہ موقع گنوا بیٹھا ہے، تو اپنا موقع ضائع کر چکا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی راہ میں فوت ہو جائے شہید، وہ قبر میں جب اللہ اسے انعام دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کرے گا مولا ایک مرتبہ اجازت دے، میں اپنے گھر والوں کو جا کر بتاؤں کوئی اگر رب کے رستے پہ چاہتا ہے، لیکن رب کہے گا نہیں اے میرے بندے، یہ باتیں ہم نے چھپا کے رکھی، پوشیدہ رکھی، بغیر دیکھے یہ سودے ہیں جن لوگوں نے بغیر دیکھے یہ سودے کر لیے، ہم قیامت کے دن انہیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ اس بکری کو لے جائے اپنے گھر، تمام صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو مردار ہے، اور پھر مردار روڑی کے ڈھیر پر پڑا ہے، یہ بکری مری ہوئی ہے، حرام ہے، اور روڑی کے ڈھیر پر ہے۔ حضور نے فرمایا تم اس سے کیا نفرت کرتے ہو؟ عرض کرنے لگے جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا تمہیں جتنی گندی یہ بکری لگ رہی ہے، محمد کی نظر میں دنیا اس سے بھی زیادہ گندی ہے۔ فرمایا مجھ سے پوچھو تمہاری نظر میں جس طرح بکری کی کوئی اوقات نہیں، دنیا کی ہماری نظر میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ سامعین ذی وقار، ہم اس دنیا کو سب کچھ بنا بیٹھے ہیں جسے کبھی مصطفیٰ کی حدیثوں میں پاخانے سے تشبیہ دی گئی، کبھی مصطفیٰ کی حدیثوں میں فقط ہڈیوں سے تشبیہ دی گئی۔ ہم اس کے لیے حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی
آج کے دور میں رزق حلال کما بھی رہا ہے اور ساتھ اللہ کے راستے پہ لگا بھی رہا ہے، یہ وہی بندے ہیں جس سے خدا بھی راضی ہو جائے گا، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان تمام باتوں پہ پہلے مجھے پھر ہر مسلمان کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات آج کی اس محفل کا صدقہ میرے برادر، میرے بھائی، میرے دوست عزیزم شیخ محمد سہیل صاحب ان کے گھر میں رحمتوں کو نزول فرمائے۔ یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے ذہن میں ایک بات یہ ضرور ہوتی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ضرور گھر میں اللہ کے قرآن کی بھی تلاوت کرواؤں گا اور محمد مصطفیٰ کی بھی نعتیں سنواؤں گا۔ ان کی کوشش ہوتی ہے چاہے ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو جائے مگر سال میں یہ ایک مرتبہ حضور کا ذکر ضرور سجاتے ہیں، اور یہ گھر ان گھروں سے لاکھ درجے بہتر ہے جن گھروں میں پورا سال ڈرامے چلتے ہیں، پورا سال گانے بجتے ہیں، مگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی یا سال میں ایک مرتبہ بھی اپنے گھر میں مصطفیٰ کی نعتیں سنانے کا موقع نہیں ملتا۔ میرے دوستوں، موت آنی ہے، لازمی آنی ہے۔ آپ اور میں رزق حلال کمانے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے حقوق ادا کریں، اپنے پڑوسیوں کو اذیت مت دیں، اپنے رشتہ داروں کو تکلیف مت دیں، اپنے ساتھ والوں کو دھوکہ مت دیں۔ اگر آپ اپنے اعمال یہ درست کریں، ساتھ میں جو فرائض ہیں ان کو مکمل کرتے رہیں، اضافی تہجد نہ بھی پڑھیں، اشراق نہ بھی پڑھیں، چاشت اوابین کے نفل نہ بھی پڑھیں، فقط 5 نمازیں پڑھیں، اور جو نماز میں رب کہتا ہے اس پہ عمل کریں، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، ان کے پیارے خدا بھی راضی ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنے خصوصی کرم کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔